مقام بالا سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج میری جماعت جو ہے وہ 8ویں جماعت ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے اور مضمون جو ہے وہ آج اردو ہے، لیکن موضوع میرا جو ہے وہ آج ہے آزمائش شرط۔ پیارے بچوں، ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کھولیے اور پیج نمبر 65 دیکھیے۔ یہ اپنی کتاب کھول کے اپنے آگے رکھیے اور میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا اور آپ کتاب کی طرف دیکھیے۔ پیارے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور نہ کسی مرحلہ پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پکڑنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوستوں کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یا جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈال چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک کھڈا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ کھڑا کھودتی رہی اور نوجوان اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناکا چاکی ہوئی ہوگی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کیا بات ہے۔ بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق یہاں تک تھا۔ آپ دیکھیے، پھر میں پڑھوں گا۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پکڑنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر میں بھی آیا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈال چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت خوف و دہشت میں تبدیل
کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان نے گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناکاچاکی ہوئی ہوگی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھا ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کیا بات ہے۔ بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ اس میں یہ پیارے بچوں، اس لیسن میں یہ کہانی ایسی ہے کہ ایک باپ بوڑھا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے آپ ایسے کرنا، پہلے دوست کو آزمانا، پھر دوست کے ساتھ دوستی کرنا۔ تو کچھ چند دن گزر گئے تو بوڑھا باپ مر گیا۔ بیٹے نے کہا کہ اب میں باپ کی ان باتوں کی آزمائش کروں گا۔ آپ کیا آزمائش کرے گا یہ؟ کیونکہ اس کے گھر میں ایک آدمی آتا تھا، روز آیا کرتا تھا، لیکن وہ سرکاری جاسوس تھا۔ اس کی بیوی کے پاس آیا کرتا تھا، جب یہ وہاں نہیں آتا تھا، یہ آتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ لیکن اب اس نے کیا کہا، یہ آدمی جو ہے یہ اور اس کی بیوی کو بھابی کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ اب یہ جب بازار میں چلا گیا تو اس نے کیا کیا، وہاں پر ایک سرپائی، ایک لیلے کی یا کسی کی سرپائی کھوپڑی لائی۔ گھر جیسے پہنچا تو اس نے بیوی کو آواز دیا کہ آپ نیچے آؤ، آپ کو گھر کو روشنی نہیں کرنی ہے، آپ کدال لے کر نیچے آؤ، گڈھا کھودنا ہے، کیونکہ میں نے ایک آدمی کی سرپائی لائی ہے دشمن کی، اور اس کو اپنے آنگن میں انتقاماً میں اس کو یہاں پہ لایا ہوں، اور اس کی کھوپڑی جو ہے وہ اپنے آنگن میں اس کو دفن کروں گا۔ تو اس کی بیوی نے کیا کیا، کدال لائی اور وہ کھودنے لگی، لیکن وہ پسینے ہو گئی، وہ ڈر کے ماری بول نہ سکی، لیکن گھبرا جیسے گئی۔ تو بچوں پھر کیا کیا انہوں نے، اس نے جب کھوپڑی کو دفن کیا وہاں پہ، تو جب صبح ہوئی تو رات بھر بیوی کو نیند نہیں آئی، یہ اچھی طرح سو گیا گھر میں۔ پھر چلا گیا یہ کہاں پہ، سویرے چلا گیا کسی کام کے لیے۔ اب اس کا یہی دوست جو گورنمنٹ کا جاسوس تھا آ گیا گھر میں۔ اس نے جب دیکھا اس کی بیوی کی آنکھیں لال تھی، وہ گمسم تھی، تو اس نے کہا، بھابی کیا بات ہے، سچ بتائیں آپ۔ بچوں یہاں تک ہم نے یہ پڑھا، اس کے آگے ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اس وقت مجھے آپ اجازت دے دیں، باقی وسلام۔